ہوا؟ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ پہلے ایک دو چیزیں اور ایڈ کروں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میرے 10 نام ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انا محمد۔ دوسری حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ پیدائش کائنات، ہمارے پاس شریعت میں کوئی علم نہیں ہے کائنات کب بنی، سائنس سے ایک علم آیا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو جھٹلانے کا کوئی قرینہ کوئی نہیں کہ آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود دی۔ 25 ارب سال ہی ہم مان لیتے ہیں، 25 ارب سال مان لیتے ہیں، تو 25 ارب سال پہلے اس کائنات کو وجود ملا۔ اس سے پہلے نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ انسان، نہ جنات، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ جہنم، صرف اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا جس سے چھپا کچھ نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ابتدا کے بغیر ہے، انتہا کے بغیر ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ضرورت حاجت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، زبان اور زور سے پاک ہے، خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں، رحمت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، ابتدا و انتہا سے پاک ہستی ہے۔ 1000 سال پہلے اللہ نے کہا، وہ حدیث ذہن میں ہے 10 نام والی، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کچھ سامنے ہستی موجود ہے، اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آنے والے ہیں وہ میرے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے انک، آپ تو معلوم ہے سامنے کوئی ہستی موجود ہے، موجود ہے، تو جس سے اللہ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقیناً میرے ہی رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، بنا صحیح، کیونکہ مخلوق ہیں، مخلوق بنتی ہے، اسے کوئی بنا، تو اللہ نے بنایا، کب بنایا؟
معلوم نہیں ہے. تو اب میں وہ ترمذی شریف کی روایت سنا. یا رسول اللہ مطلب بجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو جواب یہ تھا 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب میں بتا دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے روح بنی تھی، بن چکا تھا. تو جو امت اپنے حبیب کی سیرت کا ایک ورق نہ پڑھے، اخبار روزانہ پڑھنا ہے، ڈاکٹر نے بھی، تاجر نے بھی، مرد نے بھی، عورت نے بھی، روزانہ اخبار پڑھنا ہے. جھوٹ کی کائنات روزانہ پڑھتے اور اپنے محبوب کو سال میں ایک دفعہ طارق جمیل صاحب آ کے سیرت کا بیان کر دو. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو 1 گھنٹے میں دلوں کے دروازوں پہ دستک دے کر وہاں کوئی فصل بہار بیج دوں، میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے؟ جس زمین کو روزانہ پانی لگنا ہو اسے سال کے بعد 1 گھنٹہ پانی ملے، وہ خاک ہری ہوگی، وہ خاک سرسبز ہوگی. یہ تو ہر وقت سینے سے لگانے کی چیز ہے، دم دم یاد کرنے کی چیز ہے، پل پل آنکھوں میں سجانے کی چیز ہے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے حبیب کی زندگی کو باقی رکھا ہے، اسے محفوظ رکھا ہے، اسے مٹنے سے بچایا ہے، اسے تحریف سے بچایا ہے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کے نسب کو آدم علیہ السلام تک یاد رکھا ہے. بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا نسب آنا، عیسیٰ بن مریم، ایک بائبل میں جو لوکا کی بائبل ہے، لوکا کی بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے ہیں. اور جو متی کی بائبل ہے، متی کی جو بائبل ہے، اس وقت 2 بائبل چل، ایک لوکا ایک متی. یوحنا اور مرقس 4 تھی، 2 انہوں نے ختم کر دیا، 2 باقی ہیں، لوکا اور متی. جو متی کی بائبل ہے اس میں حضرت مریم کے باپ دادا پردادا داؤد علیہ السلام تک 22 واسطے ہیں. ایک انجیل میں 11 اور دوسری میں 22، اتنا فرق. اس امت نے آدم علیہ السلام تک اپنے نبی کے نسب کو سینے سے لگایا ہے. ایک چیز نہیں اس میں سے گم ہونے کی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن لوز بن قنوان بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طارق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہان بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوق بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناطور بن سروش بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. میرے عزیزو، سال میں ایک دفعہ نہیں، روز بیٹھا کرو اپنے محبوب کے پاس. دنیا کی ہر زبان میں آپ کی سیرت موجود ہے. پھر وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی. تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے میڈیکل سائنس نہیں پڑھتے ہو، یہاں آتے ہو، خالد صاحب اسد صاحب تمہیں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تب جا کے کچھ تم علم کے قریب ہوتے ہو.
پڑھو بھی صحیح اپنے محبوب کی زندگی، سیکھو بھی صحیح. ایک ہی تو ہستی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پیار کیا، حبیب بنایا. حبیب آدم علیہ السلام کا اللہ نے گلہ کیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ. ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، بڑی جلدی بھول گئے. اور اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو دوں گا، بتاؤں گا، وعدہ دوں گا، یہ کبھی نہیں بھولیں گے. ان کے باپ بھول گئے، یہ نہیں بھولیں گے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور ادھر بن مانگے کہا جا رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت ساری ہی دے دی، چابی پکڑا تھا. الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. جب اتریں گے پل صراط سے اتریں گے ایمان والے مرد عورت، عورتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کر دے گا اعزازی طور پر کہ جاؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے جنت والی زیب و زینت اختیار کر کے ان کا استقبال کرو. اس وجہ سے درجات تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن اس سبب سے ان کو پہلے بھیج دیا جائے گا. جنت کے دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے، 8 بند. ایک جگہ ایک چشمہ ہوگا، ایک جگہ دوسرا چشمہ ہوگا. انہیں کوئی کہے گا نہیں، از خود الہام ہوگا. ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے سینوں کا پھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. دوسرے چشمے سے خود بخود سب وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اب کبھی ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی بڑھاپے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اور ان کے چہرے کبھی نہیں مرجھائیں گے. جب یہ منظر، جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا پینے اور وضو کا، تو اب میں اندر کیسے جائیں؟ دروازے تو سارے بند ہیں. تو یہ سارا مجمع اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کی طرف نہیں بھیجے، آدم علیہ السلام کی طرف بھیج دے گا. اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس بھیج دیتا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان، دادا جان جنت میں تو لے جائیں. کہیں گے پترو میں تو کٹایا، میں اندر کیوں لے گا؟ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، میں کیسے اندر لے جاؤں؟ میں نے تمہیں نکلوایا. تو پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام. آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ابا جان، بابا جان، دادا جان. کہاں بچوں میرے بس کا نہیں، آگے جاؤ. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام، میرے بس کا نہیں، آگے جاؤ. بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں، موسیٰ علیہ السلام، آگے جاؤ. داؤد علیہ السلام، سلیمان، ہارون، یحییٰ، زکریا، شعیب، لوط، صالح، ہود، سب آگے جاؤ، آگے جاؤ، ہمارے بس کا نہیں. یہ سارا مجموعہ چلتے 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 استفتح لنا الباب، دروازہ کھلا ہے. تو ہمارے نبی فرمائیں کہ انا لہو، انا لہو، انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا. اللہ اپنے محبوب کی شان بنانا چاہتے. آج وہ عزت والے ہوں گے جو سیرت کے رنگ میں رنگے ہوں گے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ نہیں ہو تو ویزا کہاں لگے؟ ویزا نہ ہو تو پاسپورٹ پہ سفر کیسے کریں؟
تو لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ اس کا ویزا ہے. یہ ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے، ورنہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا اوکھا کام ہو جائے گا. آج اللہ اپنے محبوب کی شان دکھا رہا، تو آپ سجدے میں جائیں گے، لمبا سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں. آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے خود الہام کرے، پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرا حبیب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کا قبول ہوگی. تو آپ عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھلوائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پہل کر. تو ایک جنت کی سواری آئے گی ایسے اڑتی ہوئی اور آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں. اس کی رسی نیچے گر جائے گی اس کو پکڑنے والی. تو اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا خادم، کوئی کوشوان، کوئی ساربان، وہ آ کر اس کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. رسی کا گرنا ایک علامت ہے کہ کوئی آنے والا ہے. جب سب ایسے پنجوں کے بل ہو گئے، کون 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 کون، سب تجسس پڑا ہوا ہے، کون کون کون. تو ایک دم میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی. سید بھی پیچھے رہ گئے، قریشی بھی پیچھے رہ گئے، عرب بھی پیچھے رہ گئے. ارے کالا بازی دیکھ گیا. سب سے زیادہ مکے میں مار کھانے والے بلال تھے، سب سے زیادہ پٹنے والے بلال تھے. اور ہر کوڑے پر ان کے منہ سے نکلتا تھا احد. جتنے کوڑے پر ہوتے تھے احد 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 احد، قل هو اللہ احد. تو بلال آئیں گے اور سواری پکڑیں گے، رسی پکڑیں گے. آپ نے کہا میں جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا. تو اندر سے آواز آئی کون؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ. تو جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ امرت ان لا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک. یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. اور یہ جنت کا فرشتہ ہے رضوان، بڑا فرشتہ. کہے یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں صرف آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا. اور آپ کے لیے دروازہ وہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. مالدار پیچھے ہوں گے، غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، یہاں سے داخل ہوں، یہاں سے داخل ہوں. سلمان فارسی ایسے ذرا گردن اوپر کر کے پوچھنے لگے ان هذا لمرتفع شأنه یا رسول اللہ، یہ بڑی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اشارہ کیا هو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں. پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت ایک محل دیکھا، زمرد، موتی، یاقوت کا. میں نے پوچھا لمن ھذا، کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا محل بہت عالی شان ہے اور میں قریشی ہوں، میرا ہوگا. جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان
ان لكل نبي رفيقا في الجنة فأنت رفيقي في الجنة. اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ایسے بالکل قریب کر لیا. پھر کہا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة. اے علی، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے گا رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ یا زبیر ان لكل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر. پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا جو ٹاپ 10 صحابہ میں 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ان کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اور دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں ان 10 سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی. ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک ہے عبد الرحمن. آپ نے کہا عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ عبد الرحمن تو ہلاک ہو گیا. تو وہ رونے لگے گا یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہا حبست کثرت مال، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا. عبد الرحمن صحابی، سب حلال کاروبار، اور آج کا تاجر حرام کاروبار، جھوٹ پہ، سود پہ، کھوٹ پہ، ملاوٹ پہ، ظلم پہ، یہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا ساری جنت ہی تیرے لیے ہے، یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اور سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات کے لیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی خاتون ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کے گھر کو یوں خوبصورت بنا کے پیش. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، وہ بھاگ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ بھاگ کے کیوں آئے؟ تو ان کا اجلت الیک رب لترضى، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک کو اچھا لگتا ہے، تو میں اس لیے بھاگ کے آیا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. میں اس لیے بھاگ کے آیا کہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ نے وہی اللہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ آپ خوش ہو جائیں، وہی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اپنے حبیب کو راضی کرنے کے ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، کل کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، اور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا. اور اس آیت کے اترنے پر ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَوَ أَحَدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری امت کی بخشش فرمائے گا. میری امت کی جب تو بخشش فرمائے گا میں بھی اسی وقت ہی راضی ہوں گا. داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، اے داؤد تمہیں حکومت ملی ہے خواہش کی پیروی نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى، یہ میرا محبوب خواہش کی پیروی چھوڑ خواہش کا بول ہی نہیں بولتا. اس کا ہر بول. ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں تو آپ کو بھی تو غصہ آتا ہے تو اس وقت بھی لکھ لیا کروں. انہوں نے اپنے پر قیاس کیا کہ ہم غصے میں
اعتدال سے نکلتے ہیں اور اگر وہ دارچینی کی لکڑیوں سے وہ آگ جلائی جاتی تھی، جب آپ پیدا ہوئے آگ ایک دم بجھ گئی اور ایران کے بادشاہ کے 14 کنگرے بڑے بڑے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے. یہ کائنات میں یوں تبدیلی آ رہی ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اتنی عزتوں کے ساتھ لایا جا رہا ہے. ہر پیچھے آنے والے ہر نبی سے عہد لیا کہ میں اپنا نبی تیرے دور میں بھیجوں گا تو اے میرے نبی تم اس میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یوں اس پروٹوکول کے ساتھ آمد ہو رہی ہے. لیکن آمد کس گھر میں ہو رہی ہے؟ یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب بیچارے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہو رہے تھے، یا اللہ اسے کیا خبر کہ آج کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ فکر لگا ہوا کہ میرا عبداللہ مر گیا، اگر آج بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. تو رو رہے گا اللہ آج آمنہ کو بیٹا دے، آمنہ کو بیٹا دے، میرے بچے کی نسل زندہ ہو جائے، میرے بچے کا نام زندہ ہو جائے. اور وہاں کائنات کے سردار آ رہے ہیں، وجہ کائنات تشریف لا رہے ہیں، سید العرب والعجم تشریف لا رہے ہیں. لیکن آمد کا کیا ہے؟ یتیمی میں آمد ہے، غربت میں آمد ہے. اور 6 برس عمر گزری ہے، 6 برس باپ دیکھا نہیں، بہن نے بھائی نے جسے کھیلے، جیسے کوئی باپ سے تنہا بچہ گھر میں پریشان رہتا ہے، گھر میں تنہا ہے. 6 برس کی عمر ہے. باپ ماں کے پیٹ میں آپ 2 ماہ کے تھے جب باپ کا انتقال ہو گیا، اور وہ 25 برس کی عمر میں انتقال فرمایا. مدینہ میں وہ دفن ہوئے، نابغۃ الجودی کے گھر میں ان کی قبر بنی. تو 6 برس کے بعد ماں کو خیال آیا اپنے خامن کی قبر کی زیارت کرنا. تو حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی.
3 افراد کا قافلہ مکہ سے چلا، مدینے پہنچا. آپ کی والدہ، آپ کی خادمہ ام ایمن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 ماہ مدینہ میں قیام ہوا. 1 ماہ کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. ابھی مکہ 2 رات کے فاصلے پر ہے، 2 رات کے فاصلے پر ہے. تیسری رات پہنچنے کی ہوتی ہے. تو ابھی مکہ 2 رات کے فاصلے پر ہے. ایک جگہ کی ابوا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے. اس ابوا سے پہلے ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، سیاہ نوکیلے، سب کیکروں سے بھر، چھوٹے چھوٹے کیکر، بڑے بڑے کانٹے، چھوٹے چھوٹے پتے. وہاں پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ پر میرا رب موت کو طاری فرما دیتا ہے. یہ تو میرے اللہ تیرے حبیب ہیں، ان کو تو ماں کی ضرورت ہے، آپ ان کی ماں کو اب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو آپ نے کائنات سجائے، ان کی آپ نے قسمیں کھائیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ان کے چہرے کی آپ نے قسمیں کھائیں. والضحی، ان کی زلفوں کی آپ نے قسمیں کھائیں. واللیل اذا سجا، ان کے شہر کی آپ نے قسمیں کھائیں. وہذا البلد الامین، ان کی کتاب کی آپ نے قسمیں کھائیں. والقرآن الحکیم، ان کے بول کی آپ نے قسمیں کھائیں. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، ان کی صفائی پیش کرتے ہوئے آپ وکیل صفائی بن کے آپ نے قسمیں کھائیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان کے نبوت پر، رسالت پر یہ میرے رب آپ نے قسمیں کھائیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو آج 6 برس کا معصوم بچہ جنگل ویران، چلو 2 دن بعد ہی موت آ جاتی، مکے تو پہنچ جاتے. کوئی اپنوں میں تو موت آتی تو کوئی یہ سنبھالتا، وہ سنبھالتا، خالہ سنبھالتی، پھوپھی سنبھالتی، دادا سنبھالتا، چاچا سنبھالتا. ویران. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی. میں اس جنگل میں پہنچا ایک رہبر کو ساتھ لے کر. جو وہاں سناٹا تھا اور جو وہاں ہیبت تھی 2000 سن میں، 14 صدی پہلے وہاں کیا حال ہوگا. چھوٹا بس جتنا یہ آپ کا ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اتنا اونچا پہاڑ، اس کے اوپر مربع فرش پہلے سے تیار تھا، جیسے یہی کہانی ختم ہونی، دی اینڈ یہاں ہونا ہے. وہیں میرے نبی کی ماں لوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدلتی تھی، پسینہ آلود تھی، لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اور آپ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہیں لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہیں. صرف 25 برس کی عمر میں یہ شمع بجھ رہی ہے. اور جب بالکل آخری سانس تھے تو اپنے بچے کو یوں دیکھا، کیا گزری ہوگی میرے نبی. اس ایڈیٹوریم میں تمہیں وہ درد کیسے بتاؤں جو میں نے وہاں محسوس کیا. میری زندگی سفروں میں گزری. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، لیکن وہاں جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے میں نے کہیں نہیں محسوس کیا، بیت اللہ میں بھی نہیں محسوس کیا. ایک شام ڈھل رہی تھی، فضا بھی سوگوار تھی، سورج بھی سوگوار نظر آ رہا تھا، اور ایک ادھر وہ منظر ایسا تھا 14 صدی پیچھے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 6 سال کا معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے ہو رہا، اور ماں جواب دینے سے عاجز آ چکے. پھر بجھتی شمع بھڑکی اور چند جملے بولے، کل حی میت وکل جدید بعد وقد ولدت طہرا. میرے بچے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے. ہر جوانی میں ڈھلنا ہے اور ہر زندہ میں مرنا ہے، لیکن میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری کلمات ہے. شام ہوئی اور میرے نبی ماں کے پہلی موت دیکھی ہے، پہلے موت نہیں دیکھی.
اور وہ بھی ماں کی. باپ بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں. ماں بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، ماں بہن بھی ہے، ماں بھائی بھی ہے، ماں سہیلی بھی ہے، ماں کی گود بستر بھی ہے، سہانا بھی ہے، دوستی بھی ہے. اور اللہ نے اسے اٹھا دیا. 6 برس میں یتیم کر کے دکھا. وہ جنگل میں یتیم بنا، ویرانے میں یتیم بنا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جب تم پر دکھ پڑے آپ نے کہا میرے دکھ یاد کر، تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. جب نیچے اترے تدفین کے بعد کچھ لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے مل کر وہاں بنائی ہوگی قبر. چونکہ وہاں تو 14 صدی 12-13 سال پہلے وہاں کوئی راہ گزر نہیں تھی. تو پہلے کیا ہوگا، شاید کچھ لوگ گزرے ہوں گے دائیں بائیں سے، کوئی نہ کوئی تو ہوا ہوگا جس سے وہاں قبر بنانے میں مدد ملی. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ بھاگ کے پھر اوپر چڑھ گئے. تو حضرت ام ایمن آپ کی خادمہ تھی، والد کی باندھی تھی، اور آپ کی ماں بھی ہیں. آپ نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے، اپنی والدہ کے علاوہ 7 عورتوں کا دودھ پیا ہے. حلیمہ تو مشہور ہیں، لیکن ان کے علاوہ ماں اور حلیمہ کے علاوہ 6 عورتیں اور بھی ہیں. ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. تو ام ایمن جب اوپر چڑھ کے دیکھا ہے تو ایسا منظر تھا کہ آسمان بھی رو رہا تھا اور پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، اور شاید فرشتوں کے بھی آنسو ٹپک رہے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے یوں پڑے ہوئے تھے، قبر کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور یوں گال اوپر رکھے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب ہوئی ہیں تو سنا آپ فرما رہے تھے اماں تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے چل، تو بھی مجھے چھوڑ کے جائے. کون ہے میرا تیرے سے؟ پڑھو اپنے حبیب کی زندگی. صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ. کلینک چل گیا، اللہ کے بڑے شکر ہیں، مریض ڈھک رہے ہیں، بس ساری ڈاکٹری چل رہی. میں نے کہا بیٹا محمد اٹھو، اما مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا. یہ ماں تو چلی گئی ہے تو واپس نہیں آئے گی. لیکن 6 برس کا بچہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اس پردے کو چیر کے کوئی واپس پیچھے نہیں آ سکتا ہے. اب کیا تک کی جدائی ہے، انتظار کرنا پڑے گا. کھینچ کے نیچے اتارا، اونٹنی پہ بٹھایا. 3 راتوں کا، تیسری رات پہنچنے کی ہوتی تھی. اب واس عثمان، عثمان سے مرہ زہران اور مرہ زہران سے مکہ. کیا روئے ہوں گے آپ ہجریوں کے ساتھ. سارا کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسا گہرا داغ لگا. 57 برس کے بعد آپ مکہ سے مدینہ سے چلے حج کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ 12,000 حجاج کا قافلہ ہے. چلتے چلتے ابواب پر یہ کچھ 60-70 ہزار ہو گئے. تو آپ نے وہ راستے میں قبر آتی نہیں تھی، قبر راستے میں نہیں آتی تھی. پنکھج بہن قبر راستے میں نہیں آتی تھی. آپ نے وہ راستہ لیا. احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا سخت مہینہ ہے اور جھلسا دینے والی لو ہے اور برستی ہوئی سورج کی آگ ہے. اور آپ ماں کی قبر پر جب پہنچے تو اونٹنی سے اتر گئے. اس واقعے کو کتنے برس گزر چکے ہیں؟ 57 سال. 57 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. 57 برس گزر چکے ہیں. آپ اونٹنی سے اترے، ماں کی قبر کے سرہانے
یوں گھٹنے کھڑے کیے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں لیا، جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں، میرا نبی ایسا سر دے کے رویا، یوں کر روتے روتے آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، پسینہ پسینہ ہو رہے، سارا مجمع کھڑا منظر دیکھ رہا، اور آج برسات ہے چھم چھم برستے ہوئے آنسوؤں کی۔ پھر آپ نے فرمایا یہیں قیام ہوگا۔ آگے ابوا بستی میں قیام کا سارا انتظام تھا، وہاں نہیں گئے، وہیں خیمہ ڈال دیا۔ وہاں میں تو دیکھ کے آیا، ان تو 70 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 70,000 کو کا ادھر کوئی دائیں بائیں لوگ ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ نے ماں کے سرہانے اپنا خیمہ لگایا، رات وہاں گزر، اس تمنا کا اظہار کیا، کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز، نفل نہیں، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اما جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس تمنا کا اظہار کیا کہ جب ہم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کر، گزارے کا کر، گزارے کا، کیوں؟ کس لیے کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے، ہم نے فاقے سہے۔ ایک صحابی آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کرتا اٹھا کر فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے۔ اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، میرے نبی کا علم تو بہت آگے کا تھا، آپ نے تو دیکھ لیا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک